فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرانڈ رسل پارٹ 71۔ سر رابرٹ فلمر کو چارلس اول نے نواب کا خطاب عطا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے حامیوں نے 10 مرتبہ اس کے گھر کو لوٹا۔ وہ یہ بات خلاف احتمال نہیں سمجھتا کہ حضرت نو نے بحیرہ روم تک سفر کیا اور افریقہ، ایشیا اور یورپ علی ترتیب ہیم، شم اور یافس کو دیے۔ اس کا خیال تھا کہ انگریزی آئین میں امراء بادشاہ کو صرف مشورے دیتے ہیں اور عوام کا تو اور بھی کم اختیار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قانون صرف بادشاہ بناتا ہے اور یہ صرف اس کی مرضی سے صادر ہوتے ہیں۔ فلمر کے مطابق بادشاہ انسانی اختیار سے کلی طور پر آزاد ہے اور اپنے پیشروؤں کے اعمال کا بھی پابند نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ وہ اپنے اعمال کا بھی پابند نہیں ہوتا کیونکہ یہ انسانی فطرت کے لیے ناممکن ہے کہ ایک ایسے انسان کو اپنے آپ کو بھی قانون کا پابند کرے۔ ان آراء سے واضح ہے کہ فلمر بادشاہ کی حکمرانی کے خدا داد حق کے انتہا پسند حامیوں کا طرفدار تھا۔ نوع انسانی فطری طور پر ہر پابندی سے آزادی کا حق لے کر پیدا ہوئی ہے۔ اسے یہ آزادی ہے کہ وہ اپنی پسند کی حکومت تشکیل دے، اور وہ اختیار جو کوئی ایک انسان دوسروں پر رکھتا ہے پہلے عوام کی صوابدید کے مطابق عطا کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ اصول پہلے مدارس میں اختراع ہوا۔ اس کے مطابق سچائی اس سے بالکل مختلف ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ابتدائی طور پر خدا نے بادشاہی کا اختیار آدم کو عطا کیا، جو اس سے اس کے وارثوں تک منتقل ہوا اور بالآخر دور حاضر کے متعدد بادشاہوں تک پہنچا۔ وہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اب بادشاہ ان پہلے آباء و اجداد کے جو تمام لوگوں کے فطری والدین تھے وارث ہیں یا نہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ یوں لگتا ہے کہ ہمارے پہلے والد نے خود عالمی شہنشاہ ہونے کے حق کی پوری تحسین نہیں کی تھی، کیونکہ آزادی کی خواہش ہی حیوت آدم کا پہلا سبب تھی۔ سر رابرٹ فلمر آزادی کی خواہش کو ایک ناپاک جذبہ سمجھتا ہے۔ چارلس اول اور اس کی طرف سے اس کے حامیوں نے جو مطالبات کیے وہ اس حد سے بھی زیادہ تھے جو اس سے پہلے بادشاہوں کو شاید دے دیے جاتے۔ فلمر بتاتا ہے کہ پرسنس انگلستان کے یسوعی اور بوچانن وسکاٹ لینڈ کے کالوینسٹس یہ سب جو اور کسی ایک بات پر بھی متفق نہیں ہوتے، وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ لوگ کسی فرمانروا کو غلط حکمرانی کے باعث ہٹا سکتے ہیں۔ بلا شبہ پرسنس کے ذہن میں پروٹیسٹنٹ ملکہ الزبتھ تھی، جو کہ بوچانن کے ذہن میں اسکاٹ لینڈ کی کیتھولک ملکہ میری تھی۔ بوچانن کے نظریہ کی تصدیق تو کامیاب ہو گئی، لیکن پرسنس اپنے رفیق کار کیمپین کے قتل کے باعث شکست کھا گئے۔ تحریک اصلاح دین سے پہلے بھی اہل دینیات شاہی اختیارات کی حدود قائم کرنے کی طرف مائل تھے۔ یہ بات اس آویزش کا حصہ تھی جو کلیسا اور ریاست کے درمیان قرون وسطیٰ کے زمانے میں تمام یورپ میں پھیل گئی تھی۔ اس لڑائی میں ریاست کا انحصار مسلح افواج پر تھا اور کلیسا کو اپنی ہوشیاری اور پارسائی پر بھروسہ تھا۔ جب تک کلیسا میں دونوں خوبیاں رہیں یہ کامیاب رہا، لیکن جب اس کے پاس صرف ہوشیاری رہ گئی یہ ہار گیا۔ لیکن وہ باتیں جو ممتاز اور پارسا اہل دین نے بادشاہوں کے اقتدار کے خلاف کہی تھیں وہ تحریروں میں موجود رہیں۔ اگرچہ پوپ کے مفادات کی نیت سے کی گئی، لیکن انہیں لوگوں کی اپنی حکومت کے حقوق کی حمایت میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ فلمر کہتا ہے کہ زیرک مدرسین نے بادشاہ کی حیثیت کو پوپ کی حیثیت سے کم تر کرنے کے یقین کے لیے یہ راہ اختیار کرنے میں سلامتی سمجھی کہ بادشاہ پر لوگوں کی برتری کو فروغ دیا جائے تاکہ بادشاہ کی جگہ پوپ لے سکے۔ وہ ماہر دینیات بیلرمائن کا حوالہ دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیاوی اقتدار عوام کا عطا کردہ ہوتا ہے، یعنی خدا کا نہیں، اور یہ اس وقت تک لوگوں کے پاس ہی رہتا ہے جب تک کہ یہ بادشاہ کو عطا نہیں کر دیا جاتا۔
یوں فلمر کے مطابق بیلرمائن خدا کو بلا واسطہ جمہوری ریاست کا خالق قرار دیتا ہے۔ یہ بات اسے اس قدر صدمہ دیتی ہے جیسے اگر آج کسی قانونیت پسند کو یہ کہا جائے کہ خدا بلا واسطہ انقلاب پسندی کا خالق ہے تو اسے صدمہ ہوگا۔ فلمر سیاسی اقتدار کسی معاہدہ اور نہ ہی عوامی بھلائی کی فکر سے اخذ کرتا ہے، بلکہ مکمل طور پر بچوں پر باپ کے اختیار سے حاصل کرتا ہے۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شاہی اقتدار کا محض اولاد کی والدین کی اطاعت ہے۔ پیدائش میں آباء و اجداد شہنشاہ تھے، بادشاہ آدم کے وارث ہیں، یا کم از کم انہیں ایسا سمجھنا چاہیے۔ بادشاہ کے فطری حقوق وہی ہیں جو ایک باپ کے ہوتے ہیں، اور یہ کہ فطری طور پر بیٹے والدین کے اختیار سے کبھی آزاد نہیں ہوتے، خواہ جب بیٹا بالغ بھی ہو اور والد اپنے بڑھاپے کی ضعیفی حالت میں ہو۔ یہ تمام نظریہ ایک جدید ذہن کو اتنا عجیب و غریب لگتا ہے کہ یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اسے سنجیدگی سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم آدم و حوا کے قصے سے سیاسی حقوق اخذ کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ ہم بدیہی طور پر اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جب بیٹا یا بیٹی 21 برس کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو والدین کا اختیار مکمل طور پر ختم ہو جانا چاہیے، اور یہ بھی اس سے پہلے بھی یہ اختیار سختی کے ساتھ محدود ہونا چاہیے۔ اس تحدید کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی یا اس کی آزادانہ پہل قدمی کے حق کے باعث ہو جو نوجوانوں نے آہستہ آہستہ حاصل کر لیا ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ والدہ بھی کم از کم والد کے برابر حقوق رکھتی ہے، لیکن ان امور کے علاوہ یہ بات جاپان کے باہر کسی جدید ذہن میں نہیں آئے گی کہ یہ فرض کیا جائے کہ کسی انداز میں بھی سیاسی اختیار کو اولاد پر والدین کے اختیار میں ضم سمجھا جائے۔ یہ سچ ہے کہ جاپان میں اب بھی ایسا نظریہ موجود ہے جو فلمر کے نظریہ کے بہت قریب ہے۔ یہ تمام اسکولوں کے اساتذہ اور پروفیسر حضرات کو اس کی تعلیم دینی پڑتی ہے۔ بادشاہ میکاڈو اپنا شجرہ نسب آفتاب دیوی تک ملا سکتا ہے جس کا وہ وارث ہے۔ دوسرے جاپانی بھی اس کے وارث ہیں، لیکن دیوی کے خاندان کی کیڈٹ شاہوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے بادشاہ الوہی ہے اور اس کی ہر طرح کی مخالفت ناپاک ہے۔ یہ نظریہ زیادہ تر 1868 میں ایجاد کیا گیا، لیکن اب جاپان میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تخلیق کے وقت سے یہ روایت نسل بہ نسل آتی رہی ہے۔ پورب پر ایسا ہی نظریہ ٹھونسنے کی کوشش فلمر کی حکومت کا حق وراثت ایسی ہی کوشش کا ایک حصہ ہے، ایک ناکامی تھی۔ کیوں؟ ایک نظریے کی قبولیت کس طرح بھی انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جاپان سے قطع نظر ایسے ہی نظریے کو قدیم یونانی اور ہسپانوی فتح سے پہلے میکسیکو اور پیرو کے لوگ مانتے تھے۔ انسانی ارتقاء کے ایک خاص مرحلہ پر یہ فطری ہوتا ہے۔ سٹواٹ کا انگلستان اس مرحلے سے گزر چکا تھا، لیکن جدید جاپان ابھی نہیں گزرا ہے۔ انگلستان میں خدا داد حق حکومت کی انگلستان میں شکست کے دو بڑے اسباب تھے، ایک مذاہب کی کثرت تھا، دوسرا اقتدار کے لیے شہنشاہیت، اشرافیہ اور اعلیٰ بورژوائی طبقوں کے مابین کشمکش تھا۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، ہنری ہفتم کے عہد سے بادشاہ چرچ آف انگلینڈ کا سربراہ تھا۔ یہ روم اور بیشتر پروٹیسٹنٹ فرقوں کے خلاف بات تھی۔ چرچ آف انگلینڈ سمجھوتا کرنے کے لیے لاف زنی کرتا تھا۔ بائبل کے مصدقہ ترجمے کا دیباچہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ چرچ آف انگلینڈ کی یہ دانش مندی رہی ہے کہ جب سے سرکاری کلیسا کی دعاؤں کی کتاب تالیف ہوئی ہے، اس نے دو انتہاؤں میں راہ اوسط اختیار کی ہے۔ مجموعی طور پر یہ سمجھوتا بیشتر لوگوں کو راس آیا۔ ملکہ میری اور شاہ جیمز دوم نے ملک کو روم کی جانب گھسیٹنے کی کوشش کی، اور خانہ جنگی میں فاتحین نے اسے جنیوا کی طرف لے جانے کی کوشش کی، لیکن یہ کوششیں ناکام رہیں، اور 1688 کے بعد چرچ آف انگلینڈ کا کوئی مد مقابل نہ رہا۔ اس کے باوجود اس کے مخالفین زندہ رہے۔ منحرفین خاص طور پر بہت طاقتور تھے۔ ان میں زیادہ تر دولت
دولت مند تاجر اور بینک مالکان تھے جن کی قوت مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ بادشاہ کی دینی حیثیت قدرے عجیب تھی، کیونکہ وہ نہ صرف چرچ آف انگلینڈ کا سربراہ تھا بلکہ اس کے ساتھ ہی چرچ آف اسکاٹ لینڈ کا بھی۔ انگلستان میں اسے بشپ حضرات کو رد کرنا اور کالوینزم میں یقین رکھنا پڑتا تھا۔ اسٹورٹ خاص مذہبی اعتقاد کے حامل تھے جس سے ان کا غیر یقینی رویہ رکھنا ناممکن ہو گیا۔ اس صورتحال کے باعث انگلستان کی بنسبت اسکاٹ لینڈ زیادہ باعث تکلیف بنا، لیکن 1688 کے بعد سیاسی مصلحت سے بادشاہ کو دونوں مذاہب کو بیک وقت قبول کرنا پڑا۔ اس نے جوش و ولولہ کو شدت دی اور یہ مشکل بنا دیا کہ ان کو الوہی اشخاص سمجھا جائے۔ منحرفین شہنشاہیت کی طرف سے کسی بھی مذہبی دعووں کو قبول کر سکتے تھے۔ بادشاہ، اشرافیہ اور امیر درمیانی طبقہ کی تین پارٹیوں کے مختلف اوقات میں مختلف اتحاد بنائے۔ ایڈورڈ چہارم اور لوئی یازدہم کے تحت بادشاہ اور دولت مند درمیانہ طبقے کے اشرافیہ کے خلاف اتحاد بنایا۔ انگلستان میں 1688 میں اشرافیہ اور درمیانہ طبقہ بادشاہ کے خلاف متحد ہوا۔ جب دوسری پارٹیوں میں سے ایک بادشاہ کے ساتھ ہوتی تو وہ مضبوط ہوتا، جب وہ بادشاہ کے خلاف متحد ہوتی تو وہ کمزور ہوتا۔ دوسری وجوہات کے علاوہ یہ وجوہات بھی تھیں جن کا باعث لاک کو فلمر کے دلائل کو مسمار کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ جہاں تک استدلال کا تعلق ہے، لاک کا کام بلا شبہ آسان ہے۔ وہ جتاتا ہے کہ اگر والدین کا اختیار اہم ہے تو ماں کا اختیار بھی باپ کے اختیار کے برابر ہونا چاہیے۔ وہ جد امجد کی ناانصافی پر بہت زور دیتا ہے، کیونکہ اگر وراثت شہنشاہیت کی بنیاد بنتی ہے تو یہ اعتراض ناگزیر ہے۔ وہ اس بے معنی مفروضے کا مذاق اڑاتا ہے کہ اپنے صحیح مفہوم میں حقیقی بادشاہ آدم کے وارث ہیں۔ آدم کا صرف ایک وارث ہو سکتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اگر سچے وارث کو دریافت کر لیا جائے تو کیا تمام موجودہ شہنشاہ بہوشی اپنے تاج اس کے پاؤں پر رکھ دیں گے؟ اگر شہنشاہیت کے لیے فلمر کی بنیاد تسلیم کر لی جائے تو سوائے ایک کے باقی تمام شہنشاہ غاصب قرار پائیں گے، اور ان کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ اپنی محکوم رعایا سے اطاعت حاصل کریں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ والدین کا اختیار عارضی ہوتا ہے اور زندگی یا املاک سے آگے نہیں بڑھتا۔ لاک کے مطابق زیادہ بنیادی امور کے علاوہ وراثت کے حق میں یہ وجوہات جائز سیاسی اقتدار کی بنیاد کے طور پر قبول نہیں کی جا سکتی۔ لہذا حکومت پر دوسرے رسالے میں وہ کسی ایک زیادہ قابل دفاع بنیاد کی تلاش کرتا ہے۔ اصول وراثت سیاست سے تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ میری زندگی کے دوران برازیل، چین، روس، جرمنی اور آسٹریلیا سے شہنشاہ غائب ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ آمروں نے لے لی ہے جو موروثی خاندان کو بنیاد قرار نہیں دیتے۔ اشرافیہ تقریباً تمام یورپ میں اپنا استحقاق کھو چکے ہیں، البتہ انگلستان ایک استثناء ہے جہاں وہ ایک تاریخی نوعیت سے مزید کچھ نہیں ہے۔ بیشتر ممالک میں یہ سب کچھ حال میں ہی ہوا ہے اور اس کا زیادہ تر تعلق آمریت کے عروج سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتدار کی روایتی بنیاد تلف ہو گئی ہے اور ذہن کو ابھی تک اتنا وقت نہیں ملا ہے کہ وہ ان عادات کو خود میں نشوونما کر سکے جو جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ایک بڑا ادارہ اب بھی ہے جس میں کبھی وراثت بنیاد نہیں بنی ہے، وہ کیتھولک کلیسا ہے۔ ہم شاید اس وقت تک آمروں کو قبول کر لیں، اگر وہ بچ نکلے تو، جب تک آہستہ آہستہ ایسی حکومت کا ارتقا نہیں ہو جاتا جو کلیسا کی حکومت کے مشابہ ہو۔ ایسا امریکہ میں پہلے ہی بڑی بڑی کارپوریشنوں کی صورت میں ہو چکا ہے، جن کے پاس یا پرل بابر کے وقت تک ایسے اختیارات تھے یا ہیں جو اختیارات حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ سیاسیات میں اصول وراثت کے رد ہو جانے کا جمہوری ممالک میں معاشی میدان میں کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔
آمرانہ حکومتوں میں معاشی اختیار کو سیاسی اختیار نے خود میں ضم کر لیا ہے۔ ہم اب تک یہ فطری سمجھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی املاک اپنے بچوں کو دے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اصول وراثت کا تعلق ہے ہم اسے معاشی اختیار میں تو قبول کرتے ہیں، لیکن سیاسی اختیار کے طور پر اسے رد کر دیتے ہیں۔ سیاسی خاندان ختم ہو چکے ہیں، لیکن معاشی خاندان چلتے آ رہے ہیں۔ اس وقت میں اختیار کی دو صورتوں میں سے کسی ایک کے خلاف یا حق میں بحث نہیں کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اختیار ابھی باقی ہے اور بیشتر لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے۔ جب آپ اس پر غور کریں تو دولت میں اصول وراثت کے نتیجے میں دوسروں کی زندگی پر اختیار میں کتنا فطری معلوم ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے کہ سر رابرٹ فلمر جیسے لوگ بادشاہوں کے اختیار کے معاملے میں کس طرح ویسا ہی نقطہ نظر رکھتے تھے، اور یہ اختراع کتنی اہم تھی جو ان لوگوں نے کی جو لاک کی طرح سوچتے تھے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ فلمر کا نظریے پر کیسے یقین کیا جاتا تھا اور اس کے برعکس لاک کا نظریہ کس قدر انقلابی تھا، ہمیں صرف یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس وقت بادشاہت کو بھی وہی حیثیت حاصل تھی جو آج عرضی املاک کو حاصل ہے۔ وراثت کے ذریعے ملکیت منتقل کی جا سکتی ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک انسان جو جاگیر وراثت میں پایا جاتا ہے وہ اس پر وہ تمام استحقاق رکھنے کو جائز سمجھتا ہے جن کی اس کے نتیجے میں قانون اسے اجازت دیتا ہے۔ تاہم اس شخص کی حیثیت اس بات کی تہ میں وہی ہے جو بادشاہوں کی تھی، جن کے دعووں میں سر رابرٹ فلمر دفاع کرتا ہے۔ آج بھی کیلیفورنیا میں متعدد ایسی بڑی جاگیریں ہیں جن کا حق اسپین کے بادشاہ کے عطا کردہ حقیقی یا ظاہری حق سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس نے ایسی عنایتیں صرف اس صورت میں کی تھیں: نمبر 1 کیونکہ اسپین کے بھی وہی نظریات تھے جو فلمر کے تھے، اور نمبر 2 کیونکہ ہسپانوی ہندوستانیوں امریکی کو جنگ میں شکست دینے کے قابل تھے۔ اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کو اس نے جاگیریں عطا کی تھیں وہ ان جاگیروں کے وارث ہیں، اور وہ ان جاگیروں پر اپنا جائز حق رکھتے ہیں۔ شاید مستقبل میں یہ بات ایسی ہی عجیب و غریب اور خیالی لگے گی جیسے ہمیں آج فلمر لگتا ہے۔ نمبر 2 قدرتی ماحول اور قدرتی قانون، دا اسٹیٹ آف نیچر اینڈ نیچرل لا۔ لاک حکومت پر دوسرا رسالہ یہ کہتے ہوئے شروع کرتا ہے کہ حکومت کا اختیار باپ کے اختیار سے اخذ کرنے کو ناممکن ظاہر کر کے اب وہ اس بات کا آغاز کرے گا کہ حکومت کی صحیح ابتدا کا اس کا اپنا تصور کیا جائے۔ وہ بات اس مفروضے سے شروع کرتا ہے جسے وہ تمام انسانی حکومت سے پہلے قدرتی ماحول کہتا ہے۔ اس ماحول میں قدرت کا قانون ہے، لیکن قدرت کا ماحول الوحی احکامات پر مشتمل ہے، اور انہیں کسی انسان قانون دان نے عائد نہیں کیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ لاک کے خیال میں یہ قدرتی ماحول کس حد تک محض ایک مفروضے کا بیان ہے، اور کس حد تک وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا تاریخی وجود تھا، لیکن میرے خیال میں وہ یہ سمجھنے کی طرف مائل تھا کہ یہ ایک ایسا دور تھا جو فی الواقع رونما ہوا تھا۔ اس قدرتی ماحول سے لوگ ایک عمرانی معاہدہ کے تحت نکلے جس سے سول حکومت کا ادارہ وجود میں آیا۔ اسے کم و بیش تاریخی خیال کرنا چاہیے، لیکن فی الحال ہم قدرتی ماحول کے موضوع پر بحث کریں گے۔ لاک نے قدرتی ماحول اور قدرتی قانون کے متعلق جو کہا ہے وہ اس کی اپنی اختراع نہیں ہے، بلکہ قرون وسطیٰ کے متکلمین کے نظریات کا اعادہ ہے۔ سینٹ تھامس ایکویناس یوں کہتا ہے: انسان کا ہر تشکیل کردہ قانون اس حد تک خصوصیت رکھتا ہے جس حد تک وہ اسے قدرتی قانون سے اخذ کیا گیا ہے، لیکن اگر کسی موقع پر یہ قدرتی قانون سے ٹکراتا ہے تو اس کی قانونی حیثیت فوراً ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ محض قانون سے بے راہ روی ہے۔ تمام تر عہد وسطیٰ میں قدرتی قانون میں سود یعنی منافع پر قرض دینے کی مذمت کی گئی ہے۔ کلیسا کی تمام تر املاک زمین تھی، اور زمین کے مالکان ہمیشہ قرض دہندہ کی بجائے مقروض رہے ہیں۔
لیکن جب پروٹیسٹنٹ مسلک آیا تو اس کی حمایت، خصوصاً کالون مسلک کی حمایت، زیادہ تر دولت مند درمیانی طبقے نے کی۔ وہ قرض لینے والوں کی بجائے قرض دہندہ یعنی مہاجن تھے، لہٰذا پہلے کالون، پھر دوسرے پروٹیسٹنٹ لوگ اور بالآخر کیتھولک کلیسا نے سود کی منظوری دے دی۔ یوں قدرتی قانون کی مختلف طور پر تعبیر ہونے لگی، لیکن کسی کو بھی اس بات کا احتمال تک نہ ہوا۔ بہت نظریات جو بعد میں بھی قائم رہے، قوانین قدرت ہی کے مرہون منت ہے، عدم مداخلت یا ہونے دو، اور انسان کے حقوق۔ یہ نظریات باہمی منسلک ہیں اور ان دونوں کی ابتدا پیورٹنزم سے ہوئی۔ ٹانی کی عبارتوں سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ دارالعلوم کی ایک کمیٹی نے 1604 میں کہا، تمام آزاد لوگ غیر وارث پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اراضی کے متعلق بھی ایسے ہیں اور اپنی محنت و مشقت کے عمل میں بھی آزاد ہیں۔ ہر قسم کے کاروبار میں جو وہ کرتے ہیں اور جس کے سہارے وہ زندہ رہتے ہیں، وہ غیر وارث ہیں۔ اور 1656 میں جوزف لی کہتا ہے، یہ ایک ناقابل انکار مقولہ ہے کہ فطرت اور عقل کی روشنی میں ہر شخص وہ کام کرے گا جو اس کے حق میں زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ لوگوں کی اپنی ترقی عوام کے حق میں فائدہ مند ہوگی۔ فطرت اور عقل کی روشنی میں کے الفاظ کے سوا شاید یہی بات 19ویں صدی میں لکھی جاتی۔ لاک بھی ان لوگوں کی مانند ہے جنہوں نے اپنے تصورات کی بدولت شہرت پائی ہے۔ اصولی طور پر وہ شخص جو ایک بالکل نیا تصور اپنے وقت سے بہت پہلے پیش کرتا ہے، اسے اس کی زندگی میں احمق سمجھا جاتا ہے۔ یوں وہ گمنام رہتا ہے اور اسے جلد ہی فراموش کر دیا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دنیا اس تصور کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ شخص جو اسی تصور کو اپنی خوش نصیبی کے لمحے میں پیش کرتا ہے، ساری نیک نامی حاصل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ڈارون کے ساتھ ہوا۔ بیچارہ لارڈ مون بوڈو استہزاء کا نشانہ بنتا رہا۔ قدرتی ماحول کے سلسلے میں لاک ہابس کی بنسبت کم تر مخترع تھی۔ ہابس کا خیال تھا کہ قدرتی ماحول میں صورتحال یہ تھی کہ ہر شخص دوسرے کے خلاف جنگ و جدل کی حالت میں تھا اور زندگی گھناؤنی، حیوانی اور مختصر ہوتی تھی۔ لیکن ہابس بطور ملحد مشہور تھا۔ اس قدرتی ماحول اور قدرتی قانون کو جو لاک نے اپنے پیشروؤں سے لیا تھا، اسے اس کی دنیاتی بنیادوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں وہ اس کے بغیر باقی رہتا ہے جیسا کہ بہت جدید لبرلزم میں ہے، یہ واضح منطقی بنیادوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ قدیم ماضی میں خوش قدرتی ماحول کے تصور کا عقیدہ جزوی طور پر بائبل میں مذکور بزرگان کے عہد سے لیا گیا ہے اور جزوی طور پر زرعی عہد کی قدیم اساطیر سے لیا گیا ہے۔ عہد قدیم میں بدی کا عام عقیدہ صرف نظریہ ارتقاء کے ساتھ آیا ہے۔ لاک کے ہاں ملنے والے قدرتی ماحول کی قریب ترین تعریف حسب ذیل ہے۔ صحیح قدرتی ماحول وہ ہے جس میں انسان عقل کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں اور زمین پر کوئی عام اعلیٰ تر شخص ایسا نہ ہو جن کے درمیان مصنف ہونے کا اختیار رکھتا ہو۔ یہ وحشیوں کی زندگی کا نہیں بلکہ نیک نراجی لوگوں کی خیالی برادری کی زندگی کا ذکر ہے۔ انہیں پولیس یا قانونی عدالتوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ عقل کی پیروی کرتے ہیں جو قانون فطرت ہی ہے، اور یہ اپنی سمت میں طرز عمل کے ان قوانین پر مشتمل ہے جن کے متعلق خیال ہے کہ ان کا محض الوحی ہے۔ مثال کے طور پر، آپ قتل نہیں کریں گے قانون قدرت کا حصہ ہے، لیکن شاہراہوں کا قانون نہیں۔ چند مزید عبارات لاک کے معنی کو زیادہ واضح کر دیں گی۔ وہ کہتا ہے، سیاسی اختیار کے حق کو سمجھنے اور اسے اپنے ماخذ سے اخذ کر لینے کے لیے ہمیں یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ انسان کس قدرتی ماحول میں ہوتے ہیں، اور یہ کہ ایک مکمل آزادی کا ماحول ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کو ترتیب دے سکیں اور اپنی املاک اور زندگیوں کو اس طرح گزار سکیں
جیسے وہ قانون قدرت کی حدود میں مناسب سمجھتے ہیں، اور نہ تو وہ کسی سے اجازت مانگیں اور نہ ہی کسی دوسرے انسان کی مرضی کے تابع ہوں۔ یہ ماحول مساوات کا بھی ہے، جس میں تمام اختیار اور دائرہ اختیار دو طرفہ اور باہمی ہے۔ کوئی بھی دوسرے سے زیادہ مال و متاع نہیں رکھتا ہے۔ وہاں اس سے زیادہ بدیہی بات نہیں ہے کہ ایک ہی قسم اور ایک ہی رتبے کے لوگ فطرت سے یکساں فائدے اٹھانے کے لیے محلوط طور پر پیدا ہوئے ہیں اور یکساں خوبیوں کے استعمال کے لیے ایک دوسرے کے مساوی ہونے چاہیے، اور کوئی کسی کا تابع دار یا اطاعت گزار نہیں ہونا چاہیے، تاوقت یہ کہ سب کا آقا و مالک اپنی مرضی سے کسی واضح اعلان کے ساتھ کسی ایک کو دوسرے پر اختیار عطا کرے۔ یہ تقرر بہت واضح اور شفاف ہوا، اور یہ اختیار و برتری ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے۔ لیکن اگرچہ قدرتی ماحول آزادی کا ماحول ہے، لیکن یہ بے اعتدالی کا ماحول نہیں ہے۔ اس ماحول میں انسان کو اپنی املاک کا اور اپنی زندگی گزارنے کا کلی اختیار حاصل ہے، سوائے اس کے کہ جہانے محض تحفظ کی بجائے بلند تر قدر اس کی متقاضی ہو۔ قدرتی ماحول خود پر حکمرانی کے لیے قدرتی قانون رکھتا ہے، جس کا ہر ایک پابند ہے۔ وہ قانون عقل ہے، جو تمام انسانوں کو یہ سکھاتی ہے کہ صرف اس سے مشورہ کریں، اور یہ کہ سب لوگ مساوی اور آزاد ہیں، اور اس لیے کوئی شخص بھی کسی دوسرے کی زندگی، صحت یا املاک کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ ہم سب خدا کی ملکیت ہیں۔ تاہم یہ فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بیشتر لوگ جو قدرتی ماحول میں ہوتے ہیں، ان میں پھر بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قانون قدرت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اور قانون قدرت ایک حد تک یہ اجازت دیتا ہے کہ ایسے مجرموں کے خلاف مدافعت کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ قدرتی ماحول میں ہر شخص اپنا دفاع کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو کوئی انسان کا خون بہاتا ہے، اس کا خون انسان سے بہایا جائے گا۔ یہ قدرتی قانون کا حصہ ہے۔ جب ایک شخص میری املاک چرانے میں مصروف ہو تو میں اسے قتل بھی کر سکتا ہوں۔ یہ حق حکومت کے ادارے کو قائم رکھتا ہے۔ جہاں کہیں حکومت ہے، اور اگرچہ جو چور بھاگ نکلتا ہے، تو مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں ذاتی طور پر انتقام نہ لوں اور قانون کی طرف رجوع کروں۔ قدرتی ماحول پر بڑا اعتراض یہ ہے کہ جب یہ قائم رہتا ہے تو ہر شخص اپنے مقصد کا خود منصف ہوتا ہے، لیکن جب اسے اپنے حقوق کے دفاع کے لیے خود پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس برائی کا علاج حکومت ہے، لیکن یہ قدرتی علاج نہیں۔ لاک کے مطابق قدرتی ماحول کو ایک عہد و پیمان سے ٹال دیا گیا تاکہ ایک حکومت وجود میں آئے۔ کوئی عہد و پیمان قدرتی ماحول کو ختم نہیں کرتا، بلکہ ایسا صرف ایک سیاسی ادارہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آزاد ریاستوں کی متعدد حکومتیں اب ایک دوسرے کی جانب قدرتی ماحول میں ہیں۔ ایک تحریر میں جو غالباً ہابس کے خلاف اشارہ کرتی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ قدرتی ماحول ایسا نہیں ہوتا جو جنگ و جدل کا ماحول ہو، بلکہ اس سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک چور کو مارنے کے حق کی وضاحت اس دلیل کی بنیاد پر ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ چور مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ کرنے کے بعد لاک کہتا ہے، اور یہاں ہمارے پاس واضح فرق قدرتی ماحول اور جنگ کے ماحول میں ہے، جسے تاہم بعض لوگوں نے خلط ملط کر دیا ہے۔ یہ ایسے دور ہیں جیسے امن، خیر خواہی، باہمی امن اور تحفظ کا ماحول، دشمنی، بغض، تشدد اور باہمی تباہی کا ماحول ایک دوسرے سے دور ہیں۔ شاید قدرتی قانون کو قدرتی ماحول سے ایک بہت ہی وسیع تر مختلف صورت سمجھنا چاہیے، کیونکہ اول الذکر چوروں اور قاتلوں سے نپٹتا ہے، جبکہ مؤخر الذکر میں ایسے بدخواہ عناصر نہیں ہیں۔ یہ بات شاعر لاک میں ایک بظاہر نااستواری سے باہر نکلنے کی راہ سجھاتی ہے۔ یہ نااستواری اس باعث ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات قدرتی ماحول ایسا پیش کرتا ہے جہاں ہر ایک شخص نیک ہے،
بعض اوقات یہ بحث کرتا ہے کہ اس قدرتی ماحول میں بد کردار اشخاص کے خلاف مزاحمت کے لیے کیا کیا جائے۔ لاک کا قدرتی قانون کے بعض حصے حیران کن ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ ایک جائز جنگ میں گرفتار ہونے والے قدرتی قانون کے تحت غلام ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ فطرتی طور پر ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ خود اس پر یا اس کی املاک پر حملہ ہونے کی صورت میں وہ حملہ آور کو سزا دے، خواہ موت کی ہی ہو۔ وہ اس پر کوئی حد نہیں لگاتا کہ اگر میں ایسے شخص کو پکڑتا ہوں جو میری معمولی سی ملکیت کی چوری میں پکڑا جائے تو مجھے قدرتی قانون یہ حق دیتا ہے کہ میں اسے گولی مار دوں۔